بسم اللہ الرحمن الرحیم. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن. اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو زندگی کا شعار بنائے بغیر ایسا ممکن نہیں. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گی میمونہ مقصود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. حاضرین تقریب، جامعہ فاطمہ جناب رائے خواتین راولپنڈی کی جانب سے میں ڈاکٹر فرحت جبین ورک بطور میزبان آج کی تقریب بحوالہ قانونی اصلاحات و نفاذ میں معززین کا خیر مقدم کرتی ہوں. آپ کی بھرپور تالیوں کا ساتھ چاہیے ہوگا. تقریب کا باضابطہ آغاز خطبہ استقبالیہ سے کرتے ہیں. اس خطاب کے لیے قانون کے میدان کا معتبر حوالہ تشریف لائیں گی. آپ اگست 2018 سے پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکن ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و
انصاف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آج ہم جس قانون کی آگاہی و آگہی کے لیے یہاں مجتمع ہوئے ہیں، اس کا آغاز انہوں نے اس مسودے کو بنانے کے لیے وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کی باہمی مشاورت سے تشکیل دیا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتی ہیں بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب، ممبران کابینہ، اراکین پارلیمان، میری بہنوں اور بیٹیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج بحیثیت ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں خواتین کے عالمی دن کو منا رہے ہیں۔ آج جو پیغام ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، یہ خواتین کی خود مختاری کا پیغام ہے، خواتین کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کا پیغام ہے، ایک ایسے قانون کے نفاذ کا پیغام ہے جس کا وعدہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ وزیر اعظم صاحب، ہم سب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی سیاسی مصروفیت سے آج کے اس دن کو، اس تقریب کو بہت اہمیت دی۔ بحیثیت تحریک انصاف کی کارکن میں جانتی ہوں کہ خواتین کی معاشی خود مختاری، خواتین کو تعلیم میسر کرنا، خواتین کو برابری کے حقوق دلوانا آپ کا عزم ہے۔ آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان کی بچیوں اور خواتین سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا میں آپ کو وراثتی حقوق دلواؤں گا۔ آج اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں وراثتی حقوق کے قانون کے نفاذ سے آپ نے اپنے اہم وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ آج خواتین کا عالمی دن دنیا بھر میں جوش سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی ایک مضبوط جمہوریت ہے، ہم بھی اپنی آئینی اور قانونی ترجیحات کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان خواتین کی خود مختاری کو، خواتین کی معاشی خود مختاری کو کیسے مضبوط کر رہا ہے۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں نے اپنے سیاسی سفر کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے متعدد بار پاکستان کی خواتین کے حقوق کے اوپر بات کی، قانونی اصلاحات کے اوپر بات کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے مجھے اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے نوجوانوں کو، بہت سارے ممبران پارلیمنٹ کو ہمیشہ تلقین کی، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ اپنے لباس کے اوپر اور اپنی زبان کے اوپر فخر کرو۔ میں یہ بات یہاں پر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم عالمی دن کو منا رہے ہیں، تو ہم اپنی بچیوں اور بیٹیوں اور ماں کو کس قسم کے حقوق دینا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو وہ حقوق دینا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر آئین میں درج ہیں، جو قرآن پاک میں درج ہیں، جو عالمی طور پر حقوق خواتین کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے اور اس کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں خواتین کو ملکیتی یا وراثتی حقوق کیسے ملے۔ سن 1922 میں برطانیہ میں خواتین کو وراثتی حقوق ملے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن پاک میں خواتین کے وراثتی حقوق کو واضح کر دیا گیا۔ سورہ نساء میں واضح کر دیا گیا کہ رشتہ داروں سے اور ماں باپ سے جو بچا ہے اس کے اندر ایک حصہ مردوں کا اور ایک عورتوں کا ہے۔ وزیر اعظم بارہا جس مدینہ کی ریاست کے طرز کے اوپر اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی بارہا بات کرتے ہیں، اس اسلامی فلاحی ریاست کے اندر قرآن پاک میں خواتین کے دیے گئے حقوق کو ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ اور جس وراثتی حقوق کے قانون کی ہم یہاں آج بات کر رہے ہیں وہ اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہ آپ کو وراثتی حقوق دیتا ہے، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ آپ کی خود مختاری یعنی آپ کی امپاورمنٹ سے لنکڈ ہے۔
وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو پاکستان کی خواتین کو خود مختار کرتی ہیں. سب سے پہلے تو قانون کی بالادستی سے جب ان کی حقوق کی پاسداری یقینی بنے گی تو وہ خود مختار ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جب معاشی طور پر ہم ان کو خود مختار کریں گے، پاکستان کے اندر ایسے مضبوط قوانین کا نفاذ کر تو یقینی طور پر وہ خود مختار ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ان کو تعلیم دے کر جب ان کو پاکستان کے اندر برابری پر حقوق دلوائیں گے، ان کو برابر شہری بنائیں گے، وہ یقینی طور پر خود مختار بچیاں اور خواتین بن کر سامنے آئیں گی. آخر میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جس آگہی مہم کا ہم نے آج آغاز کیا ہے، جس وراثتی قانون کے نفاذ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی خود مختار بچیاں، باشعور بچیاں اور بیٹیاں اس آگہی مہم کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کسی خاتون کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس سے اس کے وراثتی حقوق لیے جا رہے ہیں یا ان کو نہیں دیا جا رہا، تو آپ بھی ایپلیکیشن کر سکتی ہیں. اس قانون کے اندر شک ہے کہ آپ وفاقی یا صوبائی محتسب کو درخواست دے سکتی ہیں. آپ ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے سامنے آ سکتی ہیں. اگر ہم نے بچیوں کو مضبوط کرنا ہے، اگر معاشی طور پر ان کو خود مختار کرنا ہے، تو ریاست اور ریاست کے سارے اداروں نے وزیر اعظم کی قیادت میں مل کر اس قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے. اس عالمی دن پر، خواتین کے عالمی دن پر یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم سب مل کر، ہم سب بہنیں، مائیں، بیٹیاں مل کر اپنے حقوق کی پاسداری کو اور اس قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں گے. بہت شکریہ. سماج کی ترقی و خوشحالی یقیناً سنویت کے فعال کردار میں ہے، اور سنویت سے مراد مرد و زن ہے. آج ہم ایک ڈاکومنٹری ملاحظہ فرمائیں گے، ایسی دستاویزی فلم کہ جس میں حقوق املاک کی فعالیت کے حوالے سے پیشکاری کی گئی ہے. ملاحظہ کیجئے حقوق املاک پر مبنی ایک دستاویزی فلم. چودہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کر کے باقاعدہ فریکشنز میں یہ بتا دیا کہ عورت کی وراثت اور سب کی وراثت کیا ہو. قرآن پاک کی واضح تعلیمات کے باوجود خواتین کو ان کے شرعی اور قانونی حق وراثت سے ان سے لکھوا لیتے ہیں کہ ہم سبکدوش ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی دلچسپی اور سرپرستی کے علاوہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم اور پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون بیرسٹر ملیکہ بخاری کی شبانہ روز محنت سے خواتین کو وراثتی حقوق دینے کے قانون نے عملی شکل اختیار کی. خواتین کے وراثتی حقوق کے حصول کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسا قانون رائج کیا ہے جس سے ان کو جائیداد کی منتقلی میں آسانی پیدا ہوگی، جس کا نام انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 ہے. اس قانون کے مطابق وفاقی محتسب برائے خواتین کے پاس بھی اختیارات ہوں گے کہ اگر کسی خاتون کے وراثتی حقوق کے حصول کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا ان کے گھر کا کوئی فرد ان کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کر رہا ہے، تو ڈپٹی کمشنر کو وفاقی محتسب برائے خواتین یہ ڈائریکشن دے سکتی ہیں کہ اس جائیداد کی منتقلی کے عمل کو یقینی بنائیں. خواتین کے لیے جائیداد کے وراثتی سرٹیفکیٹ کا حصول اب بہت آسان ہو چکا ہے. میں 4 سال تک سول کورٹ میں جاتی رہی مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر میں نے لاہور وفاقی محتسب کے آفس میں جا کے رابطہ کیا. ادھر صرف مجھے 2 یا 3 بار جانا پڑا اور میرا کام ہو گیا اور مجھے قبضہ مل گیا. میں تہہ دل سے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ قانون سازی کر کے مجھ جیسی عورتوں کے وراثت کو تحفظ دیا. خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کے قانون کے تحت پورے ملک میں وراثت کے زیر التوا کیسز تیزی سے نمٹائے جا رہے ہیں. کوئی اس میں لیگل کمپلیکیشن ہے تو وہ جو وومن امبڈسمن ہے وہ باقاعدہ اس کے پاس پینل ہے وکلا کا، وکلا کے پینل سے وہ ایک ریفرنس بنائے گی، یعنی عورت کو اب وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ریفرنس بنا کے
اور جو سول کورٹ ہے اس میں بھیج دے گی اور وہ ریفرنس ول بی ٹریٹڈ ایز اے سول سوٹ. عورت کا جائیداد کے اندر بالخصوص میراث کے حوالے سے شریعت نے حق دیا ہے. یہ حق پاکستان کے آئین میں بھی ہے، قانون میں بھی ہے، اور اب جو ملکیتی حقوق کا ایکٹ بن گیا ہے یہ پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. 1000 سے زیادہ اپلیکیشنز آ چکی ہیں جن میں 200 سے زیادہ خواتین کو نہ صرف ان کی پراپرٹی کو ٹرانسفر کروایا گیا ہے بلکہ ان کی ملکیت کے حقوق یعنی ان کو قبضہ بھی دلوا دیا گیا ہے. وراثت میں ہمارا حق اسلامی بھی ہے اور قانونی بھی. وزیر اعظم عمران خان ہمیں ہمارا حق دلانے کا شکریہ. جس طرح ریاست مدینہ میں خواتین کے حقوق کی مکمل پاسداری کی جاتی تھی، آج اسی تصور کے علمبردار وزیر اعظم پاکستان عمران خان وطن عزیز کی کروڑوں خواتین کے سماجی رتبے میں اضافے اور معاشی خود مختاری کے لیے مصروف کار ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان وطن عزیز کی کروڑوں خواتین کے سماجی رتبے میں اضافے اور معاشی خود مختاری کے لیے مصروف کار ہیں. دستاویزی فلم کے ذریعے آگہی کے لیے بے حد شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر محمد فروغ نسیم ایک پاکستانی سیاستدان اور بیرسٹر ہیں جو 20 اگست 2018 سے وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف کے عہدے پر فائز ہیں. آپ جی اب میں دعوت دوں گی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کو کہ وہ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. خواتین و حضرات، پرائم منسٹر صاحب، یہ یونیورسٹی آپ کے کارکن نے 90 کے دہائی میں بنائی اور یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی آپ کے اس کارکن نے بنائی، اور اس کے بعد 2 مزید یونیورسٹیاں اسی حلقے میں ہم نے بنائی پرائم منسٹر صاحب. اور ہمارا 27واں نمبر تھا. 1 منٹ کی بات کر کے، کیونکہ یہاں آپ کو پتا ہے آپ کی مصروفیت ہے، ہمارا ایجوکیشن میں 27واں نمبر تھا. آج الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں ہم پاکستان میں فیمیل ایجوکیشن میں پہلے نمبر پہ ہیں. پرائم منسٹر صاحب، لاسٹلی سجان سنگھ کے یہ 2 بیٹے تھے، مون سنگھ اور سون سنگھ. سردارہ ان کی بیٹی تھی. مون سنگھ اور سون سنگھ یہاں پھر پریزیڈنٹ ہاؤس بنا. بڑی مشکل سے یہ میں نے لیا، پھر اپنے منسٹری سے اس کو چلایا، اس میں چارج ہو گیا، لیکن الحمدللہ اس وقت کی عدالتوں نے مجھے بری قرار دے دیا اور میں نااہلی سے بچ گیا. اور آج یہ یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی تاریخی یونیورسٹیوں میں شامل ہے. اور لاسٹلی پرائم منسٹر صاحب، یہاں ڈھوک کا لفظ ہے، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، ڈھوک نجو، ڈھوک امرال، جتنی ڈھوکیں ہیں یہ غریبوں کی بستیاں تھیں. اور یہ غریبوں کی بستیوں میں یہ بیچارہ ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی یہ رہتے تھے. سو یہاں ہم نے آمنے سامنے اسکول اور کالج بنایا اور 60 تعلیمی ادارے. اس کا ہم نے نقشہ لاہور آپ کے سر گنگا رام کی کاپی کی اور ساری کی ساری فیمیل کالجز بنائے 60 کے 60 یہاں پہ. اور پرائم منسٹر صاحب، گزارش کرنی ہے کہ یہ سامنے لاسٹلی کمشنر ہاؤس خالی پڑا ہے 50 سال سے، پیچھے چیف منسٹر ہاؤس خالی پڑا ہے. سجان سنگھ کی بلڈنگ ان کو دی ہوئی ہے، مر جانا ہے جی. اور میں لال حویلی بھی ان کو دینے کا اعلان کرتا ہوں کہ میں لال حویلی بھی ان کو دینے کا اعلان کرتا ہوں. اور یہ انگریزوں کی بہت بڑی جگہ ہے یہاں پہ، جہاں اڈا ہے بسوں کا، 50 سال سے خالی پڑا ہے. اور چیف منسٹر ہاؤس بھی اب خالی ہے. سو ان کے احکامات کریں. اور میرا زندگی کا جب کوئی 70 سال کا آدمی مرتا ہے میں رات کو ڈر پڑتا ہوں کہ نالا لگی. سو
آپ جس دن نالا لئی کی میٹنگ بلائیں گے، ایک 20B کا ذرا سا مسئلہ ہے، اور باقی ان چوروں چکوں لٹیروں منافقوں اس سے نہ گھبرائیں. انشاءاللہ تعالی عمران خان ان کو شکست فاش دے گا. اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کو کامیابی دے گا. اور یہ لوگ جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے، جو عمران خان کا مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، لاسٹلی عمران خان صاحب عزتوں کے فیصلے خدا کے پاس، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس اللہ نے آپ کو عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی رمضان پہ روزہ رسول پہ جائیں گے. نالا لئی پلیز. جی بے حد شکریہ. اب میں ملتمس ہوں سینیٹر ڈاکٹر محمد فروغ نسیم سے، جو کہ ایک پاکستانی سیاستدان اور بیرسٹر ہیں اور 2018 سے وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف کے عہدے پر فائز ہیں. آپ سینٹ آف پاکستان کے رکن کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس سے قبل سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں. بیرسٹر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے تحت قانونی اصلاحات کی ترمیم کی ذیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کے تحت آج سول پروسیجر لا، اینٹی ریپ لا کا انعقاد اور وراثتی حقوق کے نفاذ و فعالیت کا سہرا ان کے سر جاتا ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سینیٹر ڈاکٹر محمد فروغ نسیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب، دیگر معزز خواتین و حضرات، اور بالخصوص ہماری بہن وائس چانسلر جناب فاطمہ جناح یونیورسٹی، اور آپ تمام جو طلباء ہیں اس یونیورسٹی کی، آپ سب کو میرا سلام. اور وائس چانسلر صاحبہ، آپ کا اور آپ کی طلباء کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بڑے بیفٹنگ ڈے پہ، انٹرنیشنل ویمن ڈے پہ، یہ آپ نے ایک زبردست پروگرام رکھا ہے. اگر تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے دیکھیں کہ خواتین کی جو پراپرٹی رائٹس تھیں، وہ اس کا سہرا کس پہ جاتا ہے؟ اس کا سہرا ماڈرن ڈے ٹائمز میں جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کسی پہ نہیں جاتا. اور اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ پری اسلامک عربیہ میں بچیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کو دفنا دیا جاتا تھا. یہاں اس خطے میں عورت جو ہے وہ زندہ ہے، میاں اس کا مر گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. آج بھی کاروکاری اور قرآن پاک سے شادی کرانے کا قصہ سندھ میں بھی ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے. تو پہلی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈرن ٹائمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیاد رکھی کہ خواتین کی ایکوالٹی کیا ہوگی اور ان کو پراپرٹی رائٹس انہیریٹنس میں ملیں گے. پراپرٹی رکھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. یہ صرف انہیریٹنس کی بات نہیں ہے، ویسٹ میں اور دیگر جگہ خواتین پراپرٹی اون نہیں کر سکتی تھیں. اس سارے غلط نظام کو سمجھے، فیشسٹ نظام کو جس سے میل شوونزم آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاش کر دیا. تو آج اگر ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ فلسفہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ حکومت آئی تو بہت سے ٹاسکس دیے گئے، 100 ڈیز میں لاز بھی بنائے. پرائم منسٹر صاحب، میں نے سارے اسٹرکچرل چینجز کر دیے ہیں. خواتین میں اسٹرکچرل چینجز کی آپ کو مثال اس طرح دی جائے کہ آج سے 3.25 سال پہلے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے یا میرے لا منسٹر بننے سے پہلے، یہ خواب و خیالوں کی باتیں تھیں کہ 15 دن میں یا 60 دن میں اتنے دقیق مقدمات کے فیصلے ہوں. انہیریٹنس نادرا والا جو قانون ہم لے کے آئے، بڑی مذمت کی لوگوں نے. کرتے رہے، ہمیں تو اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو دیکھنا ہے. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ اب جہاں پہ 5 سے 7 8 10 سال لگا کرتے تھے، اب 15 دن میں نادرا جو ہے وہ سرٹیفکیٹس سکسیشن کے اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے دنیا جہاں میں.
یہ سمجھیے، یہ کمپریہینڈ کیجیے، اتنی زبردست یہ اسٹرکچرل چینجز ہیں. اور یہ والا جو قانون ہے ویمن پراپرٹی رائٹس والا، اگر میں یہ کہوں کہ 70-75 سال پاکستان اور انڈیا بھی ملا لیں، پوری دنیا ملا لیں، اس سے زیادہ پاورفل اسٹیچوٹ لا نہیں آیا. اور وہ کیا ہے؟ یعنی آن این ایوریج 50% پاپولیشن ہے خواتین کی، اور 50% پاپولیشن کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے، پوزیسری رائٹس نہیں ملتے. اور یہ نہ صرف ہماری عدالتوں کی، دنیا جہاں کی عدالتوں کی، ہماری جورسپروڈنس کی، بلکہ قرآن و حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو امپاور کرنا ہو تو فائنینشیل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. اور جب تک خواتین کو فائنینشلی امپاور نہیں کیا جائے گا تو پھر دلی دو رست، پھر کچھ نہیں ہوتا. اور یہ وہ قانون ہے جس کے تحت دیکھیے، جب کبھی باپ مر جاتا ہے تو بچی کو، بیٹی کو اس کی جائیداد جو ہے نہیں ملتی. کوئی بھائی، کوئی ماموں، کوئی چچا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو یا تو جھوٹ بول دیتا ہے یا اپنے زور بازو سے اس کو وہ چیز لینے نہیں دیتا. اب یہ قانون یہ ہے کہ چاہے وہ خاتون، چاہے وہ کسی بھی سٹیٹس کی ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھی لکھی ہو، غیر پڑھی لکھی ہو، یا تو وہ خود ایپلیکیشن دے، کس کو؟ وومن امبڈسمن کو، یا کوئی این جی او دے دے، کوئی اس کی سہیلی دے دے، یا آپ لوگ دے دیں. آپ یوں سمجھیے کہ اس قانون کی ٹائیگر فورس آپ لوگ ہیں. آپ لوگ نے اس قانون کو صحیح طرح ڈائجسٹ کرنا ہے اور پھیل جانا ہے تاکہ یہ قانون جو ہے خواتین کی صحیح داد رسی کر سکیں. سب سے پہلی بات اس میں کیا ہے؟ آگہی. ایک تو اس کی آگہی ہونی ہی ہے، اور جیسے ہی اپلیکیشن جائے گی سمجھیے کہ 15 دن کے اندر جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو وومن امبڈسمن کہے گی پریلیمنری اسیسمنٹ فوراً کریں. اور زیادہ تر یہ 95% چیزیں بڑی کلیئر ہیں، اور 95% چیزیں یہ ہیں کہ یہ فار ایگزامپل ایک صاحب مرے، یہ سورہ نساء کے حساب سے یہ حصہ اس خاتون کا ہے، اس کو ملنا چاہیے، رینٹ ملنا چاہیے، اس کے رائٹ ملنے چاہیے. اور 15 دن کے بعد جب وہ پریلیمنری اسیسمنٹ کر لے تو رپورٹ دے. اور اگر ذرا سا کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو اس میں ایک مزید مشاورت کرنے کے بعد 60 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے وومن امبڈسمن نے. اور اگر کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو وومن امبڈسمن نے ایک ریفرنس بنا کے سول عدالت میں فائل کر دینا ہے. یعنی آپ کو ہر طرح سے پروٹیکشن ہے، وکیل، کچہری، دھکے کھانا، نہ کچھ نہیں. اب اس کی آگہی آپ نے لینی ہے. میں وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے 2 آپ کی ویمن امبڈسمن خواتین ہیں، ان کی بڑی تعریف پیش کرتا ہوں. ایک نبیلہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، یہ پنجاب کی وومن امبڈسمن ہے، ہزاروں فیصلے کر دیے انہوں نے. شی از آلریڈی ڈن اٹ. دوسری طرف رخشندہ صاحبہ ہیں کے پی سے، انادر وومن امبڈسمن، کتنے سینکڑوں فیصلے انہوں نے کر دیے. اب پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ جہاں آپ کو پی ایم آفس کو، وزیر اعظم صاحب آپ کو ذرا سا لانگ ہینڈل استعمال کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ جو ڈی سی حضرات ہیں ان کو ذرا کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو نبیلہ صاحبہ تو بڑی شیر ہیں، یہ کنٹیمپٹ نوٹسز بھی ان کو دے دیتی ہیں. مجھ سے بات ہوئی، میں نے کہا کنٹیمپٹ بھی دو اور جیل بھیجو ایسے لوگوں کو جو کہ لتھارجی کر رہے ہیں، اور یا مل جائیں پیچھے سے. تو یہ میرے بھائی ہیں آپ بیوروکریسی والے، میری آپ سے استدعا ہے کہ پلیز اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں والے ہیں، تو یہ آپ اگر صحیح طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو یہ سمجھیے کہ 50% جو پاپولیشن ہے اس کی داد رسی تو کر دی گئی ہے. وزیر ایز اے لا منسٹر سول پروسیجر میں بڑی زبردست امینڈمنٹس ہو گئی ہیں. کرمنل امینڈمنٹس ہیں، کرمنل لا میں 700 750 امینڈمنٹس ہیں، بالکل فیس لفٹ کر دیا ہے، تمام سٹرکچرل چینجز کر دیے ہیں. لیگل ایڈ اتھارٹی کا امینڈمنٹ جو کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو خاص طور پہ پریفرنس کرمنل کیس میں دی جائے گی لیگل ایڈ میں. اور اینٹی
اینٹی ریپ کا جو لا پاس کیا ہے اور اس کے ثمرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام اسٹرکچرل چینجز کر دیے گئے ہیں. ان دی اینڈ میں صرف گزارش ایک دفعہ پھر سے یہ کروں گا کہ یہ اس کی آگہی بہت ضروری ہے. اگر اس کی آگہی نہیں ہوگی، اب یہ ایک جو پاکستان کی عورت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے. اسٹرکچرل چینجز فروغ نسیم اور عمران خان نے تو کر دیا، ناؤ اٹس یور ریسپانسبلٹی. دیکھیں یہ چینج کہاں ہوا؟ آئی سی ٹی میں ہوا ہے، یہ چینج کہاں ہوا ہے؟ کے پی میں ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، بلوچستان میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں. سندھ سے میں کہوں گا آپ نے ہمارے نادرا کے لا کو کاپی پیسٹ کیا ہے، بڑا اچھا کیا ہے، اس کو بھی کر دیں. لیکن شاید آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا ایک فیوڈل بینٹ آف مائنڈ ہے. جو 50% پاپولیشن ہے سندھ کی، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کے جو حکمران جو ہیں وہ بالکل آپ کی خواتین کی داد رسی نہیں کرنا چاہتے. ان دی اینڈ وزیر اعظم صاحب اور all participants, thank you very much. جی یقیناً آگاہی و آگہی کی بیداری مجموعی سماجی ذمہ داری ہے. حاضرین محفل، آج ہماری کامیاب خاتون کے لیے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے چیک اور تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس سلسلے میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمراہ بیرسٹر ملیکہ بخاری، بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. جی سب سے پہلے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. نادرا بی بی اسلام آباد سے، عسکری بینک، 9,44,000 روپے. ان کا سیکٹر ہے ٹریڈنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن. آج کی خاتون کا ویژن خاصا وسیع ہو چکا ہے، اس کی وسیع النظری کے لیے طالبات بھرپور تالیوں سے استقبال کریں. نادرا بی بی. گلشن اعجاز اسلام آباد، عسکری بینک، 10 لاکھ روپے، سیکٹر ٹریڈنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن. گلشن اعجاز. وشل فاطمہ اسلام آباد، عسکری بینک، 10 لاکھ روپے، سیکٹر ٹریڈنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن. منزہ عباس اسلام آباد، بینک آف پنجاب، 86 لاکھ روپے، سیکٹر ڈیری. جی تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی راولپنڈی سے کنٹمپریری ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ود فیشن اینڈ انٹیریئر ٹو. گلرخ ہما. گلرخ ہما. سارا انور. پہلا انعام آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹک ٹو فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی. ارم شہزادی گرافک ڈیزائننگ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی، پہلا انعام. مناہل علی بگ ڈیٹا انالیٹک ٹیکنیک ٹو فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی. زینب دختر زاہد محمود آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹک ٹو فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی. اور بھرپور تالیاں بجائیے، تقسیم اسناد کا سلسلہ ختم ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے.
اور فاطمہ جنرل یونیورسٹی کے اندر جو یہ فنکشن ہوئی، میں اس فنکشن میں آتے ہوئے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں پاکستان میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو جس گورنمنٹ نے دل سے ووٹ لینے کے لیے نہیں، دل سے اپنی خواتین کو امپاور کیا، یعنی ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا، وہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت عظیم مسلمانوں کا اسکالر تھے جن کو ابن خلدون کہتے تھے، یہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں۔ آج سے 800 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا میں نے جتنی بھی قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنا، یعنی اس انصاف کو اس نے عبادت کا رتبہ دیا ہے۔ تو جب ہم اپنے خواتین کی وراثت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ابھی فاروق نسیم نے بھی بات کی اور ملیکہ بخاری نے بھی کی کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیے تھے انہیریٹنس کے، اور یہ 1920 میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر تب عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملنے شروع ہوئے تھے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے باوجود پاکستان میں اکثر خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے۔ میرا حلقہ میاں والی، تو میں جب میاں والی کے اندر دیہاتی حلقے میں پھرتا تھا تو وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو ان کا حق دینا جائیداد کے اندر، وہ تو یعنی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور بدقسمتی سے یہ ہماری جو ٹریڈیشن آئی ہے یہ ہندوستان سے آئی ہے کہ جس طرح ابھی بات کی گئی کہ عورتوں کو تو جب آدمی خامد مرتا تھا تو کئی 100 سال پہلے ان کی تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ عورت ساتھ اس کو مار دیتے تھے، وہ جل جاتی تھی، اسے جلا دیتے تھے، ستی کر دیتے تھے۔ آدمی جب جاتا تھا تو وہ جب لوگ مسلمان بھی ہوئے تو یہ ذہنوں میں یہ پرانا وہ جو سسٹم رہ گیا کہ عورت تو ایک پراپرٹی ایک آدمی کی کنسیڈر کی جاتی تھی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہمارے ابھی انہوں نے جو فاروق نسیم نے بات کی، آپ جس طرح ساؤتھ چلے جائیں جو فیوڈل سسٹم ہے، یہ فیوڈل سسٹم کے اندر عورتوں کو رائٹس نہیں ہیں، اور اس لیے یہ ہم نے قانون تو بنا دیا، لیکن اب یہ سارے معاشرے نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کا بھی کام ہے، اس کے اندر ہماری خواتین کا آپ سب نے شعور پیدا کرنا ہے۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ شعور پیدا کریں۔ یہ اب قانون اجازت دیتا ہے ہمیں انفورس کرنے کے لیے، تو یہ ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی خواتین کو امپاور کریں، ان کا رائٹ ہے انہیریٹنس کا۔ اس کے ساتھ بڑی میں نے دکھ بھری کہانیاں بھی سنی ہیں کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے، بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، کئی دفعہ بچے بھی لے جاتا ہے،
تو یہ اس کے لیے بھی پوری ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے کہ عورت کے رائٹس ہیں. ڈیورس کے اندر عورت کو رائٹ دینا پڑتا ہے, اس کے حقوق ہیں, اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم انفورس کریں گے. اور تیسری چیز تعلیم. عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے. میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی. میری والدہ پڑھی لکھی تھی اور ایک تو میری والدہ کو ان کے باپ نے ان کو وراثت میں حقوق دیے, ان کو پراپرٹی ملی. دوسرا کیونکہ ان کو پڑھایا ہوا تھا, پڑھی لکھی تھی, تو مجھے کھیلوں کا بڑا شوق تھا, سپورٹس کا بچپن سے شوق تھا. تو اگر وہ مجھے ہوم ورک نہ کرواتی میں نے کبھی پڑھنا نہیں تھا, کیونکہ عموماً جو سپورٹس مین ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ ایک آپ کو اوپر پہنچنے کے لیے آپ میں جنون ہوتا ہے. تو وہ جنون جب آپ کو ایک چیز سے ہو جاتا ہے تو ایک ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا. تو وہ میری والدہ کو آج بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ زبردستی جو مجھے ہوم ورک کرواتی تھی, اور وہ کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی. تو یہ جو اللہ نے مجھے کامیابی دی اس میں بہت بڑا میری والدہ کا ہاتھ تھا. تو میں اب سوچتا ہوں کہ وہ گھر, اور وہ اتنے زیادہ گھر ہیں جدھر والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ بچوں کو بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس لیے ہم نے اپنے احساس پروگرام میں, پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ احساس پروگرام 98% جو پیسہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو اب تک تقریباً 500 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, وہ عورتوں کے تھرو کرتے ہیں. 98% احساس کا پیسہ خواتین کے ذریعے ہم بانٹتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں, ہم جو بچے سکولوں کے اندر نہیں پڑھ رہے, لڑکے اور لڑکیاں سکولوں سے باہر ہیں, ہم زیادہ پیسہ دیتے ہیں جو سٹائپنڈ ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے تو ماں باپ کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اسکول میں ڈالیں. اور پھر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا گھر اٹھا دیتی ہے. میرے میاں والی میں جب میں کیمپین کرتا تھا تو وہاں ہمارا ایک عیسیٰ خیل کی تحصیل ہے, وہ بالکل کونے پہ ہے. تو وہاں نہ کوئی ٹیچرز جاتے تھے پنجاب سے, اور نہ ہی وہاں کوئی نرسز ملتی تھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں لڑکیوں کے اسکول کے اندر ہمیں استانیہ نہیں ملتی تھی, ہمارے ہاسپٹل میں نرسز نہیں ملتی تھی, کیونکہ وہاں بچیاں پڑھتی نہیں تھی, کیونکہ اسکول خالی پڑے تھے. تو وہ بھی میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے ہم نے اسکالرشپس کے اندر, اور جو ہماری جو اوور آل اسکالرشپس ہیں 40% لڑکوں کے لیے ہیں, 60% لڑکیوں کے لیے. اب میں دو اور باتیں کرتا ہوں. فاروق نسیم نے بھی, جو ہمارے بیرسٹر نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا, قانون کی حکمرانی. مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی بنیاد دو پلرز, 2 اصولوں کے اوپر رکھی گئی تھی. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, آپ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. باقی کوئی ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ نہیں بنا. ایران میں ایرانی تھے اور عرب تھے اور مصری تھے, لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اور یہ اس لیے بنا تھا کہ علامہ اقبال کی بڑی خواب تھی
کیا ہم دنیا میں ایک مثال بنائیں گے کہ وہ اصل اسلام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو اصول طے کیے گئے تھے مدینہ کی ریاست میں، وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی، تاریخ کا حصہ ہے، اس لیے یہ ملک بنا تھا۔ تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، ایک قانون کی حکمرانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک معاشرہ تباہ تب ہوتا ہے، اور تمہارے سے پہلے معاشرے تباہ ہوئے، کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو پکڑے نہ، جیل میں نہ ڈالیں، اور جب کمزور چوری کرے تو اسے جیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ یہ نمبر 1 انہوں نے، اور پھر کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو میں سزا دوں گا۔ اور دوسری امر بالمعروف، قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا، اللہ کی سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کرنے کے لیے، اور پھر کہا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو، اور برائی یا بدی کو اس کے خلاف ہوتے ہو، اس کے خلاف جہاد کرتے ہو، یعنی اچھے برے کی آپ تمیز کرتے ہیں۔ یہ 2 اصول تھے۔ تو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ اس لیے مشکل ہمارے ملک میں، سب سے بڑی جہاد ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ NRO مانگتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے میری چوری معاف نہ کی، مجھے نہ کیا، تو میں آپ کو گورنمنٹ گرا دوں گا۔ یہ یہاں ملک کا المیہ بنا، اور جنرل مشرف جیسا ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک کے NRO دے دیے۔ لیکن آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ NRO تو نہیں دینے لگا، لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو NRO نہیں دے گا، جہاد لڑے گا ان کے اگینسٹ، کیونکہ اس میں میرے ملک کی بہتری ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، آپ کا معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا۔ آج دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، سارے غریب ملک، جس ملک میں غربت ہے وہاں طاقتور چوری کر کے بچ جاتا ہے، کمزور صرف جیل میں جاتا ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں دیکھ لیں، سارے غریب ملک وسائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ کمزور، صرف چور کمزور جیل میں جاتا ہے، کیونکہ طاقتور چور تو زیادہ چوری کرتا ہے، طاقتور چور تو بڑے بڑے لندن میں محلات خرید سکتا ہے، وہ چھوٹا چور تو بھینس چوری کرے گا، موٹر سائیکل چوری کرے گا، وہ تو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو غریب ملکوں کی غربت کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ طاقتور ڈاکو دندناتا پھرتا ہے۔ اور یہ جو ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، ہم ان کو برا نہیں سمجھتے۔ ہم اگر ان کو ایکسپٹ کر جاتا ہے، معاشرہ اور کرپشن کو ایکسپٹ کر جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کا تباہی کی اس لیے بنیاد بنتی ہے کہ محنت کیوں کوئی کرے۔ اگر میں چوری سے پیسہ بنا سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کی طرح محنت کروں، میں پڑھوں، میں اپنے زندگی کے 14 سال پڑھائی میں گزاروں، پھر میں 10-10 9-9 گھنٹے محنت کروں، کام کروں، جبکہ ایک آدمی نہ کام کرے نہ کچھ کرے اور چوری کر کے ڈاکہ مار کے امیر ترین بن جائے، وہ معاشرہ نہیں چلتا۔ اس لیے امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں چوروں کو کہ یو کین رن بٹ یو کی ناٹ ہائیڈ۔ اس لیے چائنا کے اندر، جو چائنا عروج پہ گیا ہے، انہوں نے 450 وزیروں کو 6-7 سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے، اس لیے وہ اوپر گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے، یہ ہماری حقوق کی جنگ ہے، عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق کی جنگ ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں
یہ سارے کمزور طبقے کی آپ بات کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ یہ تصور کرتے ہیں جی صرف عورتوں کو حقوق، میں دیکھتا ہوں کہ صرف عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو تصور کریں نا، ایک غریب گھر ہے، وہ بچے کے کوئی حقوق نہیں ہے، آدمی کے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن عورت کو حقوق مل جائیں گے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقوق تو اکراس دا بورڈ، قانون آپ کو، آپ کے ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ آپ کو رائٹس دیتی ہیں. پھر آپ کا سارا سسٹم آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا تعلیمی نظام. اور انشاءاللہ جو میں نے اپنی پارٹی کا نام آج سے 25 سال انصاف کی تحریک رکھا تھا، وہ ایک جہاد کا نام تھا. 25 سال سے جہاد لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے کبھی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ہر چیز جو میں نے کی ہے اس نے مجھے کامیاب کیا ہے، اس میں بھی وہ مجھے کامیاب کرے گا. اور شیخ صاحب، آخر میں آپ کو میں صرف ایک چیز سے اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں، جتنا بھی یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے، چوروں کا ٹولہ، یہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کر لے، جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے، اللہ نے مجھے وہ دنیا میں، جب دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ 5-6 کپتانوں میں رکھا تھا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ 5-6 ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے. تو جو کپتان ہیں، شیخ صاحب یہ یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا. یعنی ہر چیز کی، یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب، میں ان کے لیے تیار ہوں. شکریہ. عالمی یوم نسواں کی مناسبت سے